امام حسین کی طرف سے عراق روانگی کے اعلان کے بعد جو افراد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سفر ترک کرنے کا مشورہ دیا، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا: اے چچا زاد، آپ کے فراق میں خواہ کتنے ہی صبر و ضبط کا اظہار کروں، لیکن حقیقت یہ ہے میں صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سفر میں آپ شہید کر دیے جائیں گے اور آپ کے اہل و عیال قیدی بنا لیے جائیں گے، اور میرے اس اندیشے کا سبب یہ ہے کہ اہل عراق وعدہ خلاف ہیں اور ان پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا، آپ سرزمین حجاز پر سید و سردار ہیں اور اہل مکہ و مدینہ آپ کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں مکہ میں قیام فرمائیں، اور اگر اہل عراق یزید کی حکومت کے مخالف ہیں اور واقعی آپ کو چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے یزید کے گورنر اور اپنے دشمن کو شہر سے باہر نکالیں، اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ ابن عباس نے مزید کہا، اور اگر آپ مکہ چھوڑنے پر اصرار کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ یمن جائیے، کیونکہ ایک تو اس علاقے میں آپ کے والد کے حامی بڑی تعداد میں بستے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یمن ایک وسیع و عریض علاقہ ہے، اس میں مضبوط قلعے اور بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور وہاں آپ حکومت کی دسترس سے دور رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس دوران آپ خط و کتابت اور اپنے قاصدوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیجئے۔ مجھے امید ہے آپ اس طرح مشکلات میں پڑے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ ان کے جواب میں امام نے فرمایا، بخدا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ، ہمدرد اور مجھ پر مہربان ہیں، لیکن میں نے عراق کی جانب اپنا سفر اور اس سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ یہ سننے کے بعد ابن عباس سمجھ گئے کہ امام کا فیصلہ اٹل ہے، اب اس سلسلے میں کوئی مشورہ مؤثر ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کی اور کہا، اب جبکہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے حضرت ابن عباس کے مشورے کا جواب ان الفاظ میں دیا، اللہ کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور جب یہ لوگ یہ ظلم کر گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو انہیں ایسا ذلیل و خوار کر دے گا کہ یہ عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ پست ہو جائیں گے۔ امام کی اس گفتگو سے اپنے مقصد پر آپ کا ایمان اور اپنی منزل کے سلسلے میں آپ کا یقین واضح ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کی بصیرت اور ان کے خلوص نیت کے قائل تھے اور جانتے تھے کہ انہوں نے جن مشکلات اور رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے وہ درست ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کے جواب میں فرمایا، میں ان تمام مشکلات کے باوجود یہی راستہ اختیار کروں گا۔ اور جب ابن عباس نے انہیں خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا، تب بھی آپ نے اپنے اسی اٹل اور نہ بدلنے والے موقف کو دہرایا۔ تاریخ طبری جلد سوم صفحہ نمبر 281 میں ان کے متعلق ہمیں یہ بیان ملتا ہے، محمد بن حنفیہ جو فریضہ حج کی ادائیگی اور امام حسین سے ملاقات کی غرض سے مکہ تشریف لائے تھے، اس وقت علیل بھی تھے۔ امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ وہ تیسرے شخص تھے جنہوں نے آپ کو عراق جانے سے گریز کا مشورہ دیا تھا۔ امام کے سفر پر نکلنے سے پہلے رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے بھائی، آپ دیکھ چکے ہیں کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ کس طرح بے وفائی اور وعدہ خلافی کی تھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی عہد شکنی کریں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ عراق کی سمت نہ جائیں بلکہ اسی شہر مکہ میں رہیں، کیونکہ لوگوں کے نزدیک اس شہر اور اس حرم الہی میں کوئی بھی آپ سے زیادہ معزز اور محترم نہیں ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے دشمن مکر و فریب کے ذریعے
اسی حرم الہی میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور یوں خانہ خدا کا احترام پامال ہوگا۔ محمد بن حنفیہ نے مزید تجویز پیش کی کہ اس صورت میں بہتر ہوگا کہ آپ عراق کی بجائے یمن یا کسی اور محفوظ مقام کی جانب تشریف لے جائیں۔ امام نے فرمایا میں آپ کے مشورے اور اس تجویز پر غور کروں گا۔ ناظرین، یہی ہے منصب رہبری کا صحیح مفہوم کہ جب امام اپنے لیے فریضے کا تعین کر لیتا ہے تو پھر اس کے مقابل کسی اندازے اور خطرے کو خاطر میں نہیں لاتا۔